اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد والموضع الثانی جمع التکسیر المنصرف وقد عرفت مما سبق معنی جمع التکسیر۔ بات ہماری چل رہی تھی کہ وہ مقامات کے جہاں پر کسرہ جو ہے وہ خفض کی علامت ہوتا ہے نا۔ انہوں نے کہا کہ 3 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر کسرہ جو ہے جر کی علامت ہوتا ہے۔ سب سے پہلا مقام جو ہے وہ کیا ہے، اس میں مفرد منصرف، ٹھیک ہے، یہ بات اس سے پہلے گزر چکی۔ اس میں مفرد کسے کہتے ہیں تو کہا کہ وہ کہ جو ایک کے اوپر دلالت کرے، تثنیہ اور جمع نہ ہو۔ اور منصرف کی تعریف یہ کی کہ منصرف وہ کہتے ہیں کہ جو صرف کو قبول کرے، یعنی تنوین کو قبول کرے۔ اب آج جو ہے وہ دوسرا موضع یعنی دوسری جگہ کہ جہاں پر کسرہ ہی جو ہے وہ خفض کی علامت ہوتا ہے، اور یہ اصلی علامت ہے، یعنی خفض میں جر میں اصل یہی ہے کہ جر جو ہے کیا ہو، کسرے کے ساتھ ہو۔ دوسرا مورد ہے جمع تکسیر کا، ٹھیک ہے، جمع مکسر المنصرف، وہ جمع مکسر کے جو کہ منصرف ہو۔ جمع مکسر کسے کہتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے ہم جمع مکسر کے بارے میں بتا چکے ہیں، شاید لائٹ آ گئی جی۔ تو بات چل رہی تھی جمع تکسیر کے حوالے سے۔ جمع مکسر کسے کہتے ہیں، کہا کہ جمع مکسر اس جمع کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر 2 صفتیں پائی جائیں۔ یاد رکھیے گا 2 صفتیں اس کے اندر پائی جانی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ وہ اثنین یا اثنتین کے اوپر دلالت کرے، یا اس سے زیادہ پہ عفواً اثنتین ما يدل على اکثر من اثنین او اثنتین، 2 یعنی 2 سے زیادہ، وہ چاہے مرد ہوں یا عورت، ان کے اوپر دلالت کرے، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ساتھ پلس یہ تو ہونی چاہیے اس میں کہ 2 سے زیادہ بدلات کرے، اور پلس یہ کہ اس کے مفرد کی بنا جو ہے کیا ہو، ٹوٹی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یعنی مفرد کی بنا ٹوٹی ہوئی، یعنی کیا مطلب، یعنی جو اس کی شکل مفرد میں تھی وہ شکل جو کیا یعنی جمع میں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ مفرد کی بنا ٹوٹتی ہے کیسے، کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شکل بھی جو ہے اس کی بدل جاتی ہے، واضح ان شاء اللہ۔ اس کو آپ بہرحال ایک بار مراجعہ کر لیجیے کہ بہت امپورٹنٹ بحث ہے یہ جمع مکسر کی۔ تو کہہ رہے کہ جمع تکسیر میں کیا ہوتا ہے کہ کسرہ علامت خفض ہوتا ہے، اور یہ علامت اصلی ہے۔ وعرفت فی الموضع الاول ہنا معنی کونہ منصرفا، اور اگر موضع اول کو ملاحظہ کیجیے، موضع اول سے مراد کیا ہے کہ جہاں پر کسرہ جو ہے وہ علامت اصلی ہے خفض کا، اور موضع اول کیا ہے، اس میں کہا تھا کہ 3 جگہوں پر ہے نا، تو سب سے پہلے اس میں مفرد منصرف، تو اس میں مفرد منصرف میں کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو منصرف کیا ہوتا ہے، معنی کیا ہوتا ہے منصرف، ہم بتا چکے ہیں جی جی۔ وذالک نحو، اب سنیے اس کی مثال سنیے، کس کی مثال، یعنی یہ کہ جہاں پر کسرہ علامت خفض ہے جمع مکسر میں۔ مثال کیا ہے، کہہ رہے مررت برجال کرام، ٹھیک ہے، میں گزرا ایسے مردوں کی طرف سے کہ جو کہ سب کے سب سخی اور کریم تھے۔ تو محل شاہد کیا ہے، محل شاہد یہ ہے کہ رجال، ٹھیک ہے، رجال جو ہے کیا ہے، رجال کرامین بھی کہہ سکتے ہیں، رجال جو کیا ہے یہ جمع مکسر ہے، واضح انشاءاللہ جمع مکسر ہے، اور مجرور ہے، اور علامت جر جو ہے کیا ہے کسرہ، جو کہ ظاہر ہے آخر میں، واضح انشاءاللہ، باحرف جر رجال مجرور۔ اس طریقے سے ایک اور مثال کہ رضیت عن اصحاب لنا شجعان، ٹھیک ہے، کہ میں راضی ہوا ایسے اصحاب سے، ہمارے ایسے اصحاب سے کہ جو بہادر تھے، ٹھیک ہے، بس جو اصحاب بہادر نہیں تھے، بھگوڑے تھے، ہم ان سے راضی نہیں ہیں۔ فکل من رجال و اصحاب مخفوظ لدخول حرف الخفض علیہ، تو اگر آپ غور کیجئیں تو محل شاہد بتا رہے ہیں مصنف کے اشارے کہ دونوں مثالوں میں جو رجال ہے اور اصحاب ہے، واضح انشاءاللہ، رجال اور اصحاب یہ دونوں کیا ہیں، یہ جمع مکسر ہیں، ٹھیک ہے، مخفوظ ہیں، مجرور ہیں، یعنی مجرور کیوں ہیں، مجرور اس لیے ہیں کہ چونکہ ان کے اوپر حرف جار داخل ہے، ٹھیک ہے، مخفوظ لدخول حرف الخفض علیہ، ٹھیک ہے، وعلامت خفضہ الکسرہ الظاہرہ، اور ان کے کسرے کی علامت، خفض کی علامت کیا ہے، کسرہ ہے جو کہ ظاہر ہے آخر میں۔ وکل من کرام و شجعان مخفوظ لأنہ نعت للمخفوظ، اس طریقے سے اگر آپ غور فرمائیں مثال میں، تو پہلی والی مثال میں کرامن، اور دوسری والی مثال میں کیا ہے شجعان، یہ دونوں کے دونوں جو کیا ہیں مجرور ہیں، یہ بھی مجرور ہیں۔ تو آپ سوال کریں گے یہ مجرور ہیں، کیوں مجرور ہیں؟ مجرور کی تو 2 ہی علامت، کوئی اسم جو ہے وہ عربی لغت میں مجرور ہوتا ہے، یا تو اس کے حرف جر داخل ہو جیسا کل بتایا تھا، یا وہ مضاف الیہ واقع ہو۔ تو یہاں پر کرامن نہ
اس پر حرف جر داخل ہے اور نہ ہی جو کیا ہے مضاف الیہ ہے، تو پھر کیوں مجرور ہے؟ ہاں، تو چونکہ صفت ہے اور موصوف و صفت کا اعراب جو کیا ہے ایک ہوتا ہے، واضح ان شاء اللہ، اسی اس کو تابع کہا جاتا ہے۔ سنیے گا، ورج کرام ہے لیکن وہ یہ محل شاہد نہیں ہے یہاں پر، وہ تابع ہے کس کا؟ اس کا جی، یہ مطلب رجالن جو کیا ہے نہیں، آپ مطلب محل شاہد بتانا ہے آپ کو، تو محل شاہد رجالن کافی ہے، باہر فجر رجالن مجرور اور موصوف کرامن جو کیا ہے صفت ہے۔ اور یہ بات ہم نے قاعدہ آپ کو بتایا تھا کبھی بھی کہ نکرے کے بعد نکرہ جب آتا ہے تو اعراب کس چیز کا ہوتا ہے؟ ترکیب میں صفت کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے معرفے کے بعد معرفہ آئے تو بھی اعراب کیا ہوتا ہے؟ صفت موصوف کا ہی اعراب ہوتا ہے، یہ قاعدہ کلیہ ہے، یاد رکھیے گا۔ وعلامۃ خفض الکسرۃ ظاہر ایضا ورجال واصحاب وکرام وشجعان جموع و تکسیر، کہ یہ سب کے سب یہ چاروں حروف جو کیا ہیں، دیکھیں آپ کی بات بھی آ رہی ہے کہ کرامن بھی جو کیا ہے یہ جمع مکسر ہے، اس سے منع نہیں کر رہے ہیں، شجعان بھی جمع مکسر ہے، اور انشاءاللہ وہ ہے منصرفۃ للحوق تنوین لہا، اور یہ سب کے سب منصرف ہیں، جو کہ ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے کہا ہر جمع مکسر میں نہیں ہے، بلکہ جمع مکسر منصرف میں کیا ہوتا ہے؟ کسرہ علامت ہوتا ہے کس کے لیے؟ جر، خفض کے لیے، جر کے لیے۔ تو سب پہ دیکھیں تو آپ کیا ہے؟ سب پہ تنوین داخل ہے۔ تو یہ دوسرا موضوع ہے۔ تیسری جگہ کہ جہاں پر کسرہ ہی علامت خفض ہوتا ہے، علامت جر ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ جمع مؤنث سالم میں۔ پھر کہیں گے کہ جمع مؤنث سالم کی ہم تعریف تو اس سے پہلے کر چکے ہیں۔ جمع مؤنث سالم کسے کہتے ہیں؟ کہ جو دلالت کرے دو سے زیادہ مؤنث کے اوپر، بس یہی ہے تعریف، ہاں، مع زیادت الف و تا فی آخرہ، تو یہ پلس دو یاد رکھیے گا، دو چیزیں ہیں کہ دو سے زیادہ پہ دلالت کرے اور پلس الف و تا جو کیا اس میں اضافی ہو، واضح انشاءاللہ۔ اور الف و تا اضافی اتنا اہم ہے کہ آپ جب قطر الندہ پڑھیں گے یا بعض کتابوں میں تو وہاں پر جمع مؤنث سالم نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ جمع بے الف بے زیادت الف و تا کہا جاتا ہے، اس کا نام ہی ہے جمع بے زیادت الف و تا، جمع مؤنث سالم نہیں کہتے، اس لیے کہ بہت سے جمع ایسے ہیں کہ جو مؤنث نہیں ہیں، واضح انشاءاللہ، لیکن وہ جمع کہلاتے ہیں، اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جمع مؤنث سالم کہنا یہ صحیح نہیں ہے، یعنی زیادہ دقیق نہیں ہے، تو حالانکہ جمع مؤنث سالم کہنا قطر میں اس کا بھی ڈیفینس کیا گیا ہے کہ جمع مؤنث سالم کہنا بھی درست ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کیوں کہنا؟ ہم اغلب کو دیکھتے ہوئے کہ جس میں بھی الف تا کی زیادتی ہوتی ہے وہ عام طور سے وہ مؤنث ہی ہوا کرتی ہیں، تو اغلبیہ دیکھا جائے تو ہمارا کہنا یہ درست ہے، لیکن اگر دقیق اعتبار سے دیکھا جائے تو کہنے کہ بنا اس کے کہ آپ جمع مؤنث سالم کہیے، اس کو جمع بے زیادت الف و تا کہیے، زیادہ بہتر ہے۔ بات واضح ہی نہیں واضح ہوئی؟ وقد عرفت فيما سبق معنى جمع المؤنث سالم، اس سے پہلے ہم جمع مؤنث سالم کا کیا معنی ہے ہم آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں، اور ابھی ہم نے دہرایا بھی کہ جمع مؤنث سالم کی جو اس کتاب میں مصنف نے کی وہ یہی کی ہے کہ جو دو سے زیادہ خاتون مؤنث کو دلالت کرے مع زیادت الف و تا فی آخرہ، یہی معنی اس سے پہلے بیان کیا ہے، دیکھ لیجیے گا آپ لوگ۔ وذالک نحو، مثال سنیے، نظر تو الی فتیات مؤدبات، ٹھیک ہے، میں نے دیکھا ایسی لڑکیوں کو کہ جو کہ مؤدبہ تھیں، باحجاب تھیں اور بہرحال بااخلاق تھیں۔ ونحو رضیت عن مسلمات قانتات، میں راضی ہوا ایسی لڑکیوں سے، ایسی مسلمان عورتوں سے کہ جو کہ اطاعت گزار تھیں، قانتات کہتے ہیں عبادت کرنے والے کو، اطاعت کرنے والے۔ فکل من فتیات و مسلمات محفوظ، مثال میں دونوں مثالوں میں، پہلی والی مثال میں فتیات اور دوسری والی مثال میں مسلمات، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ محفوظ ہیں، مجرور ہیں، کیوں؟ لدخول حرف الخفض علیہ، اس لیے کہ اس پر حرف جر داخل ہے، ٹھیک ہے۔ وعلامت خفضہ الکسرۃ الظاہرہ، ٹھیک ہے، اور اس کے کسرے کی علامت، خفض کی علامت کیا ہے؟ کسرہ ہے جو کہ ظاہر ہے آخر میں، واضح جی۔ وکل من مؤدبات وقانتات محفوظ، اس طریقے سے آپ مثال پہ ہی غور کریں تو پہلی والی مثال میں مؤدبات اور دوسری والی مثال میں قانتات، یہ دونوں کے دونوں محفوظ ہیں، مجرور ہیں، ٹھیک ہے، کیوں؟ لأنہ تابع للمحفوظ، کیوں؟ اس لیے کہ یہ تابع ہیں کس کے؟ محفوظ کے، ٹھیک ہے، اور صفت و موصوف کا اعراب جو کیا ایک ہوتا ہے، اس وجہ سے وعلامت خفضہ الکسرۃ الظاہر ایضا، اس میں بھی جو علامت جر ہے وہ کیا ہے؟ وہ کسرہ ہے جو کہ ظاہر ہے آخر میں۔
ظاہر آخر میں مطلب سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، ظاہر آخر میں آپ جب کلام کریں گے، تلفظ کریں گے، تو آپ اس کو باقاعدہ کہیں گے اور انشاءاللہ بیان کریں گے. وَكُلُّ مِن فَتَيَاتٍ وَمُسْلِمَاتٍ وَمُؤَدَّبَاتٍ وَقَانِتَاتٍ جمع مؤنث سالم. اور اگر آپ غور کریں تو ان میں سے چاروں کے چاروں وہ کیا ہیں؟ جمع مؤنث سالم ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے کہ ان میں دونوں جو دو شرطیں تھیں جمع مؤنث سالم سے پائی جا رہی ہیں. کون کون سی؟ کہ اس میں ہر ایک کے آخر میں الف و تا ہے، اور صرف الف و تا ہونا نہیں ضروری ہے. ہاں، الف و تا زیادہ ہے، یعنی اگر آپ الف تا کو ہٹا لی تو مسلم باقاعدہ ایک کلمہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی مفرد ہے. وہ مفرد کے آخر میں الف و تا کا اضافہ کر دیجئے تو جمع بن جائے. اس طریقے سے قانت بھی کیا ہے؟ ایک مفرد ہے. اور انشاءاللہ تو آپ سب پہ دیکھیے، غور کیجیے، دونوں معنی اس میں ہیں اور دو سے زیادہ کے اوپر دلالت بھی کر رہے ہیں. اس کے بعد یہ مسئلہ کہنے قال المصنف وَأَمَّا الْيَاءُ فَتَكُونُ عَلَامَةً لِلْخَفْضِ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ فِي الْأَسْمَاءِ الْخَمْسَةِ وَفِي التَّثْنِيَةِ وَالْجَمْعِ. ٹھیک ہے، یا جو ہے وہ علامت ہوتی ہے کس کی؟ کسرے کی، خفض کی 3 جگہوں پر. اب یہاں پر دیکھیے، اب ہم جو ہے علامت اصلی سے نکل گئے. ٹھیک ہے، جر کی علامت اصل جو کسرہ ہے، لیکن کبھی کبھی یا بھی جو ہے وہ کسرے کی نیابت کرتا ہے جر میں. واضح انشاءاللہ. وہ کتنی جگہوں پر کہا؟ وہ 3 جگہوں پر، اسماء خمسہ میں، تثنیہ مثنیٰ میں، اور جو ہے وہ جمع میں، جمع مذکر سالم میں. جب جمع کہیں مطلقاً، جب مطلقاً جمع کہیں تو اس سے مراد جمع مذکر سالم لیجیے گا. واضح انشاءاللہ. جی اقول تشریح سنیے، کہہ رہے لِلْيَاءِ ثَلَاثَةُ مَوَاضِعَ تَكُونُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهَا دَالَّةٌ عَلَىٰ أَنَّ الْاسْمَ مَخْفُوظٌ. یا کی 3 حالتیں ہیں. ٹھیک ہے، اور ان تینوں حالتوں میں یہ یا دلالت کرتا ہے کہ جو اسم ہے، کہ اس کے اندر یہ یا استعمال ہوا ہے، وہ اسم جو کیا ہے؟ مجرور ہے. ٹھیک ہے. الموضع الاول، جہاں تک پہلا والا موضع ہے، پہلی والی صورت، تو کہہ رہے ہیں الاسماء الخمسہ. جب کبھی یا جو ہے اسماء خمسہ میں ہو. اسماء خمسہ کون کون سے ہیں جو تھے وہ نہیں، وہ کل جو پڑھا تو وہ افعال خمسہ تھے، وہ فعل مضارع کے. چلیے بہرحال یہ التفات بھی ضروری ہے. ہاں جی ہاں، سنیے میری بات سنیے. کہہ رہے کہ یہ اسماء خمسہ، ٹھیک ہے، ہم انڈیا میں عام طور سے جو پڑھتے ہیں، انڈیا میں جو کتابیں چلتی ہیں اس میں اسماء ستہ کہا جاتا ہے اس کو. ٹھیک ہے، پر یہاں پر جو مشہور ہے، یعنی چونکہ یہ قدیم کتابیں ہیں، اور ہم عام طور سے جو پڑھتے ہیں وہ جامعۃ مصطفیٰ کی کتابیں ہیں جو کہ متاخرین کی ہیں، تو وہ 6 مانتے ہیں. لیکن قدیم کتاب حتیٰ قطر الندہ بھی آپ جب پڑھیے گا تو اس میں بھی جو اسماء خمسہ ستہ ہم پڑھتے ہیں اس میں سے ہنن پڑھتے ہیں. ہن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شرمگاہ. ٹھیک ہے، تو اس ہن کو جو کہا گیا ہے کہ ہن جو ہے کیا ہے؟ یہ اسماء خمسہ نہیں ہے، بلکہ اس کا اعراب جو ہے کیا ہے؟ غدن کی طرح ہے، یعنی اعراب اس کا ظاہر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصب میں فتح کے ساتھ، جر میں کسرہ کے ساتھ. ٹھیک ہے، اس کا اعراب کیا اسماء خمسہ والا یعنی ستہ والا نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس کو خارج کر دیا تو بچے 5. واضح انشاءاللہ. تو یہ 5 اور ان کی حالتیں ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے کہ ان 5 کے علامت کے عمل کرنے کی کیا وہ ہے شرطیں ہیں. تو کہا کہ 4 شرطیں ہیں کہ یہ 5 نہیں اصل جو ہے، ہاں جو کہ یہ وہ شرطیں ہیں کہ جو چاروں میں پائی جانی چاہیے وہ 4 ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ وہ کون کون سی ہیں؟ ہاں، کہ یہ سب کے سب جو کیا ہوں عمل کرنے کے لیے پہلے مفرد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی کیا مفرد نہیں، کیا مثنیٰ و جمع نہ ہو، ایک بات. دوسری چیز کیا ہے؟ ہاں، کہ مکبر ہو، یعنی کیا مطلب مصغر نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اب سے ابوے نہیں ہونا چاہیے مثلا. اس طریقے سے تیسری شرط کیا ہے؟ نہیں، تیسری شرط ہے کہ مضاف ہونا چاہیے. اور چوتھی شرط ہاں مضاف الی یاء متکلم. ٹھیک ہے، مضاف الی یاء متکلم نہ ہو. اور انشاءاللہ بس. اور بعض کتابوں میں آپ کو دیکھیں یہ 3 ہی شرطیں ملتی ہیں، چونکہ مضاف اور مضاف الی غیر یاء المتکلم یہ دونوں کو ایک ہی شرط شمار کرتے ہیں. بھائی تو یہ اس کو یاد رکھیے گا، بہت ضروری ہے. تو یہ اسماء خمسہ وہ افعال خمسہ نہیں ہے. افعال خمسہ ہم نے کل پڑھا تھا، یہ اسماء خمسہ ہیں. اس کو بس ہنون کو ہٹانے کے بعد اسماء خمسہ کہا جاتا ہے. جی وقت عرفتہ، اور آپ اس سے پہلے اب اگر اٹھا کر دیکھیں تو انشاءاللہ کہ یہ باتیں تفصیل سے گزر چکی ہیں. وہ عرفتہ شروط اعرابہا، اور ان کے عمل کرنے کی جو شرط ہے یہ بھی گزر چکی ہے. وہ جو 4 شرطیں ہم نے پڑھی ہیں یہ ہیں. مما سبق وذالک نحو سلم علی ابیک صباح کل یوم. سب سے پہلے ترجمہ ملاحظہ کیجئے، یہ سلم علی ابیک اپنے
باپ کو سلام کرو ہر صبح میں، ہر دن کی صبح میں اپنے باپ کو سلام کرو۔ محل شاہد کیا ہے؟ محل شاہد اعلی حرف جر داخل ہے ابیکا کے اوپر، تو اب جو ہے مجرور ہے، ٹھیک ہے، اب مجرور و علامت جرہ الیا نیابۃ عن الکسرہ لانہ من اسماء الخمسہ۔ بس انشاءاللہ یہ پورا اعراب ہوگا، بس انشاءاللہ۔ اس کے بعد سنیے نحو، ایک اور مثال، لا ترفع صوتک علی صوت اخیک الاکبر، اپنی آواز کو بلند نہ کرو اپنے بڑے بھائی کی آواز کے اوپر۔ محل شاہد کیا ہے؟ صوت اخیکا، تو صوت مضاف، ٹھیک ہے، اور اخ مضاف الیہ مجرور و علامت جرہ الیا نیابۃ عن الکسرہ لانہ من اسماء الخمسہ۔ بس انشاءاللہ پھر وہ مضاف ہوگا اور کاف جو ہے کیا ہے؟ مضاف الیہ۔ ونحو، ایک اور مثال سنیے، لا تکن محبا لذی المال الا ان یکون مؤدبا، ٹھیک ہے، کہ تم محب نہ بن جاؤ، محبت کرنے والے نہ بن جاؤ کسے؟ مالدار کے، مگر یہ کہ وہ مالدار کیا ہو؟ ہاں بااخلاق ہو، اس کے پیسے کی وجہ سے اس کی محبت نہ کرو۔ فکل، سنیے محل شاہد، فکل من، ان مثالوں میں فکل من ابیکا و اخیکا و ذی المال، ٹھیک ہے، ان میں سے تینوں اب، اخ اور ذی المال، ٹھیک ہے، محفوظ، یہ سب کے سب جو کیا ہیں؟ مجرور ہیں۔ کیوں؟ لدخول حرف الخفض علیہ، کیونکہ ہر ایک کے اوپر جو کیا ہے؟ حرف جر داخل ہوا ہے۔ بات انشاءاللہ۔ و علامت خفض ہی الیا، اور علامت خفض جو کیا ہے؟ جر جو ہے یا ہے، نیابۃ عن الکسرہ۔ والکاف فی الاولین ضمیر المخاطب، اور شروع کے جو دو مثالیں ہیں ابیکا اور اخیکا میں، اس میں کیا ہے؟ یہ کاف ضمیر خطاب ہے، ٹھیک ہے، وہی مضاف الیہ، اور کیا ہے؟ یہ مضاف الیہ ہے مبنی علی الفتح فی محل خفض، ٹھیک ہے، اور ضمیر کا چونکہ اعراب کیا ہوتا ہے؟ محلی ہوتا ہے، مبنی ہوتا ہے ہمیشہ، ٹھیک ہے، تو ضمیر کا اعراب کیا کریں گے؟ اس طریقے سے، مثال طور پر آپ ابیکا کو لے لیجئے، اب، ٹھیک ہے، مضاف، کاف جو کیا ہے؟ ضمیر متصل مبنی علی الفتح فی محل جر، کیا ہے؟ مضاف الیہ، بس انشاءاللہ۔ وہی مضاف الیہ مبنی علی الفتح، کاف یعنی ضمیر مبنی علی الفتح ہے فی محل خفض، اعراب ہمیشہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ محلی ہوتا ہے۔ وکلمۃ المال، اب سنیے گا جو کہتا ہے لا تکن محبا لذی المال، تو یہاں پر کہہ رہے المال جو کلمہ ہے ذی المال میں، کہہ رہے کہ یہ مال کا جو کلمہ ہے یہ کیا ہے؟ فی المثال الثالث، تیسری مثال میں مضاف الیہ ایضاً، یہ کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے، ذو ان اسماء میں سے ہے کہ جو کہ ہمیشہ مضاف ہوتے ہیں، اسماء دائم الاضافہ میں سے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ہمیشہ کیا ہے؟ مضاف، اور المال مضاف الیہ مجرور بالکسرۃ الظاہرہ، اور اس جو مجرور ہے اور کسرہ جو ہے وہ کیا ہے؟ ظاہرہ، آپ ذی المال باقاعدہ کہتے ہیں، کسرے کو ظاہر کرتے ہیں۔ واضح ہوئی بات انشاءاللہ؟ جی۔ دوسری جگہ جو کہا تھا کہ جہاں پر یا جو ہے وہ کیا ہے؟ علامت خفض ہے، ٹھیک ہے، علامت جر ہے، وہ کیا ہے؟ مثنیٰ میں، وذالک، مثنیٰ کی تعریف کیا ہے؟ مثنیٰ کی تعریف سے پہلے گزر چکی ہے، مثنیٰ کسے کہتے ہیں؟ کہ جو دلالت کرے دو یا دو مرد یا دو عورت کے اوپر، واضح انشاءاللہ، ہاں، اور اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس سے ماقبل جو ہے مفتوح اور ما بعد، اس کے یا کے ماقبل مفتوح اور یا کے ماقبل جو کیا ہوتا ہے؟ مکسور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، رجلین، تو یا سے پہلے دیکھیے لام مفتوح اور نون جو کیا ہے؟ مکسور، وہ ہے مجرور ہے، واضح انشاءاللہ۔ اسی سے فرق کیا جاتا ہے کہ یا جو ہے وہ جمع مذکر سالم میں بھی داخل ہوتا ہے اور یا مثنیٰ میں بھی داخل ہوتا ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہی ہے کہ جب مثنیٰ کی بات آتی ہے تو اس یا سے پہلے فتحہ اور یا کے بعد کسرہ، لیکن جمع مذکر سالم میں بالکل معاملہ برعکس ہے کہ یا سے پہلے کسرہ اور یا کے بعد جو کیا ہے؟ فتحہ ہو جاتا ہے، واضح انشاءاللہ، جی، چونکہ دونوں میں علامت جر جو ہے یا ہی ہے، جمع مذکر سالم میں بھی، جو اگلی بات آنے والی ہے تیسرا موضوع، اور اس میں مثنیٰ میں بھی، مگر فرق کیسے کریں گے؟ تو فرق یہی کریں گے کہ جمع مؤنث مثنیٰ کو جمع مذکر سالم سمجھنے کے لیے یہی فرق ہے، ٹھیک ہے، کہ یا کے ماقبل جو ہے مثنیٰ میں فتحہ اور جمع مذکر سالم میں کسرہ ہوتا ہے، ابھی دیکھیے بات آ رہی ہے۔ المثنى وذلك نحو انظر الى الجندیین، کہ تم دیکھو دو فوجیوں کی طرف، ونحو سلم علی الصدیقین فکل من، تو یعنی سلام کرو دو دوستوں کے اوپر، تو فکل من الجندیین والصدیقین محفوظ، آپ مثال میں دیکھیں کہ دونوں جو ہیں صدیقین اور جندیین جو کیا ہے؟ محفوظ ہیں، مجرور ہیں، لدخول حرف الخفض علیہ، چونکہ حرف جر ان دونوں کے اوپر داخل ہے، بس انشاءاللہ الا اور علی دونوں داخل ہیں۔ وہ علامت خفض ہی الیا، سنیے گا، اور اس کے علامت خفض کیا ہے؟ علامت جر کیا ہے؟ یا ہے، المفتوح ما قبلہا المکسور ما بعدہا، اس یا کے ما قبل دیکھا جائے تو مفتوح ہے، وہ کون ہے؟ جندیین میں، جندیین میں یا سے پہلے یا ہے کہ جو کہ فتحہ ہے،
اور اس کے بعد نون ہے جو کہ مکسور ہے. تو المفتو یہ ہمیشہ ہوتا ہے مثنیٰ میں، مثنیٰ ہمیشہ کہ یا سے پہلے مفتو اور یا کے بعد مکسور. وَكُلُّ مِنَ الْجُنْدِيَيْنِ وَالصَّدِيقَيْنِ مثنیٰ، یہ دونوں کے دونوں مثنیٰ ہیں. کیوں؟ لِأَنَّهُ دَالٌ عَلَى اثْنَيْنِ، اس لیے کہ دونوں کے دونوں دلالت کرتے ہیں دو کے اوپر. واضح انشاءاللہ. اور اس کو کیوں لایا گیا، اس کی حکمت کیا ہے؟ تو آپ اگر پڑھیں مثنیٰ کے باب کو تو اس میں بتایا گیا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ مثلاً انظر الی جندٍ وجندٍ، آپ مطلب اس کو تکرار کریں گے، تکرار سے بچنے کے لیے آپ کیا کہتے ہیں؟ انظر الی جندین. واضح انشاءاللہ. تو اس تکرار سے بچنے کے لیے جاء زید و زیدن کی بجائے آپ کہتے ہیں جاء رأیت الزیدین مثلاً. ٹھیک. تیسرا موضع یعنی کہ جہاں پر جو کیا ہے یا نیابت کرتا ہے کس کی؟ کسرے کی، اور مجرور ہوتا ہے. بس آخری بات کہہ رہے جمع المذکر سالم. یہ کیا ہے؟ جمع مذکر سالم ہے. ٹھیک ہے. جمع مذکر سالم کسے کہتے ہیں؟ جمع مذکر سالم جو دو مرد سے زیادہ کے اوپر دلالت کرے، اور اس کی علامت جو ہوتی ہے واو. جمع مذکر سالم وہ ہے کہ جس کے جمع بناتے وقت اس کی مفرد نہ ٹوٹے. صحیح بات ہے. یعنی یہ چیز تو ہو، یعنی اگر دونوں کی تعریف کو ملا دیا جائے تو جمع مذکر سالم کی تعریف ہو گئی. ٹھیک ہے. کہ دو سے زیادہ پہ دلالت کرے مرد، اور جو ہے وہ کیا ہے اس کے مفرد کی بنا نہ ٹوٹے، اس وجہ سے اس کو سالم کہا جاتا ہے. بخلاف کس کے؟ جمع مکسر کے. کسر مطلب کیا؟ کسر مطلب ٹوٹنا ہوتا ہے. تو اس کو جمع مکسر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کی مفرد کی بنا ٹوٹ جاتی ہے. اور جمع مذکر سالم میں نہیں ٹوٹی. مسلم ہے تو مسلم ہی رہے گا، بس واو نون کو بڑھا دیجئے مسلمون. تو اس کی علامت بیان کریں گے کس کی؟ جیسے کہ ابھی واو اور نون. تو یہ ہاں علامت ابھی ہم بیان کریں. یہ علامت آپ کو اس کی تعریف میں نہیں بیان کرنی ہے. یہ علامت تو فقط اس وقت ہے کہ جب یہ اسماء خمسہ میں ہو، جب یہ حالت جر میں یا ہو تو آپ کو بتانا پڑے گا. ورنہ اگر مسلمون ہے پھر آپ کو کیا ضرورت ہے علامت بتانے کی؟ آخر میں واو اور نون آ رہے ہیں. آخر میں واو نون آ رہے ہیں. رفع کی حالت نہیں میں وہ علامت نہیں. علامت اس سے پہلے مثنیٰ سے جدا کرنے کی جو علامات ہے وہ ہے. یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آخر میں واو نون اور یا نون حالت، تو یہ پوری مطلب اس کی پورا سمجھ لیا، پورا اس کے شیڈول بتا رہے ہیں کہ حالت رفع میں واو نون کے ساتھ، حالت جر میں یا حالت نصب و جر میں یا نون کے ساتھ. یہ اس کی حالت ہے، تعریف نہیں ہے. تعریف بس اتنا ہی ہے. اٹھا کے دیکھیے گا آپ کتاب کو. تعریف یہی ہے کہ جو دو سے زیادہ مرد کی دلالت کرے اور کیا ہو اس کے مفرد کی بنا سالم، یہ تعریف ہے. اور پھر یہ حالت ہو گئی اس کی کہ حالت رفع میں واو نون کے ساتھ ہوتا ہے اور حالت نصب و جر میں یا نون کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جمع مذکر سالم نحو رضیت عن البکرینا. ٹھیک ہے. ونحو نظرت الی المسلمین الخاشعین فکل من البکرین. دیکھیں کتنا مطلب نام بھی جو کتنا گندا ٹائپ کا ہو رہا ہے اگر اس کو بڑھا دیں تو. بکرین والمسلمین مخفوظ، یہ کیا ہے؟ یہ مجرور ہے. لدخول حرف الخفض علیہ، کیونکہ اس پر جو کیا حرف جر جو ہے وہ داخل ہے. ٹھیک ہے. بکرین کے اوپر ان داخل ہے اور مسلمین کے اوپر الا داخل ہے. وہ علامت خفض ہی الیا المقصود کے. اور علامت جر کیا ہے؟ علامت خفض یا ہے. سنیے گا، ما قبل مکسور اور ما بعد مفتوح. بالکل برعکس ہے کس کے؟ مثنیٰ کے. مثنیٰ میں ما قبل مفتوح، ما بعد جو کیا ہے؟ مکسور. ٹھیک ہے. وہ علامت خفض الیا المکسور و ما قبلہا والمفتوح ہو ما بعدہ، کسی ما بعد جو کیا ہے مفتوح ہے. وکل منہما جمع مذکر سالم. اور یہ دونوں کے دونوں کون؟ دونوں بکرینہ اور مسلمینہ یہ کیا ہیں؟ جمع مذکر سالم ہے. حاضر انشاءاللہ. اس کے بعد انشاءاللہ یہ بحث جو ہے وہ یہ نا نیابت الفتح عن الکسرہ، اس کو ایک نئی بحث انشاءاللہ اس کو کل پڑھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.